This is Al-Firdaus Islamic Urdu channel. معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج ایک ایسی بات کریں جو عبادتوں میں سب سے افضل عبادت کہہ سکتے ہیں، جو فرض نہیں بلکہ فرض نمازوں سے زیادہ اس کی فضیلت ہے۔ وہ ایسی عبادت ہے جسے ہر انسان زندگی میں ایک بار تو اسے کرنا چاہیے، ایک بار۔ اب آپ پوچھیں گے کہ یہ کون سی عبادت ہے؟ اسلام کے 5 رکن آپ جانتے ہیں، کلمہ، شہادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تمام چیزیں تو آپ کو معلوم ہے، میں اس کی طرف نہیں جا رہا۔ میں ایک ایسی عبادت کی بات کر رہا ہوں جو اللہ خود کرتے ہیں اور حکم صادر کرتے ہیں قرآن مجید میں، اور کہتے ہیں کہ میں اور میرے ملائک وہ عبادت کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، آپ ہی وہ عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اے مومنو، اے مسلمان، اے مومنو، میں نماز پڑھتا ہوں تم نماز پڑھو، میں روزہ رکھتا ہوں تم روزہ رکھو، میں شہادت تم شہادت، میں حج کرتا ہوں تم حج کرو۔ یہ نہیں کہا انہوں نے کسی بھی، میں زکوٰۃ دیتا ہوں، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام حکم انسانوں کے لیے، ان کی اپنی بقا کے لیے، ان کی اپنی زندگی کے اور ان کے اپنے جو فرض ہیں ان کو نبھانے کا ان کا کام ہے۔ یہ بندے کا کام ہے، بندے کو کرنا ہے۔ اللہ کو اس کی ضرورت نہیں کہ وہ حج کرے، بندے کی مغفرت کے لیے، بندے کی جزا کے لیے، بندے کی وہ تمام چیزیں۔ تو پھر وہ کون سی عبادت ہے، وہ کون سی چیز ہے جو اللہ خود کرتے ہیں اور کہتے کہ آپ ہی کیجئے؟ اتنی بڑی بات کون سی ہے وہ اس صورت میں ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ان اللہ، تحقیق کہ اللہ، وملائکتہ، اور اس کے ملائک، اللہ اور اس کے ملائک، یصلون، بھیجا کرتے ہیں، بھیج رہے ہیں، بھیجتے رہیں گے، بھیج رہے تھے، پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر سب میں آ رہا ہے یہ، اور اس کو کہتے ہیں انڈیفینٹ ٹینس۔ مطلب یہ کہ ہمیشہ ہوتا رہا تھا، ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا۔ یصلون کیا ہے؟ یصلون صلاۃ بھیجا کرتے ہیں، کر رہے ہیں، علی النبی، کس پہ؟ حضور اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ اور ملائکہ کا ہو گیا۔ اب دوسرا حصہ دیکھیے، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، آپ بھی صلاۃ بھیجیں، آپ بھی، کیونکہ اللہ اور ملائک نے کہا۔ اللہ نے کہیں بھی کسی بھی طرح مقام قرآن مجید میں نہیں کہا میں نماز پڑھتا ہوں، میرے ملائک نماز پڑھتے ہیں تم پڑھو۔ ایک ہی چیز جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اور میرے ملائک صلاۃ بھیجتے ہیں، صلاۃ، درود۔ یہ کیا ہے؟ درود اور صلاۃ جو ہے حضور اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ڈوبنا، اور ان کی افضلیت اور ان کی فضیلت اور ان کا بیان، ان کی چاہت، ان عشق میں ڈوبنا، عشق ہے۔ صلی اللہ صلاۃ بھیجتا، کوئی چیز ایسی نہیں اٹھا کے ادھر بھیج دے، ادھر اٹھا کے ادھر بھیج دے۔ صلاۃ کا مطلب ہے سیلوٹیشنز، سیلوٹیشنز، کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے دل سے، اپنے دل کی گہرائیوں سے میں آپ کو گلہائے عقیدت پیش کرتا ہوں، نذرانہ عقیدت اور عشق پیش کرتا ہوں۔ چاہت، عشق یہاں سے نکلنا چاہیے، دل سے نکل کر
حضور کی شان میں ہاتھ باندھے سر جھکائے. اللہ تعالیٰ خود آپ پہ یہ فرما رہے ہیں، وہ درود بھیج رہے ہیں. اس خاکسار کا بھی درود میں بھیج رہا ہوں. یہ خاک آپ پہ درود بھیج رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صلو علیہ وسلم تسلیما، بھیجو. آپ نے کیا کہا؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد. کیا ہو گیا؟ ذرا یہ کھڑکی اوپن کریں. اللہ تعالیٰ یہاں ہے، آپ یہاں ہیں، حضور یہاں ہیں. کیجئے اندازہ. پلیس اللہ سبحانہ تعالیٰ، بندہ آپ یہاں ہیں، حضور کا مقام یہاں ہے. اب ہو رہا کیا ہے؟ اللہ نے کہا کہ میں اور ملائک بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں. دیکھیے میرا ہاتھ، درود بھیجتے ہیں حضور پہ. دیکھیے اللہ اور ملائک بھیج رہے ہیں اور آپ یہاں ہیں. اور فرمایا اللہ نے سیکنڈ پر نیچے اترتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو تم بھی یہاں درود بھیجو. کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں سے بھیج رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم بھی یہاں سے یہاں بھیجو. ایک ٹرائنگل ہو گیا. اللہ بھی بھیج رہے ہیں اور اللہ فرما رہے ہیں یہاں پر. یہ ہو گیا پوائنٹ اے، یہ ہو گئی پوائنٹ بی، یہ ہو گئی پوائنٹ سی. فرام دا پوائنٹ اے ڈائریکٹلی دیر از سی، اور ایک پوائنٹ ہو گیا ہے اے ٹو بی جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں سے یہاں سے یہاں اور یہاں سے یہاں، یہاں سے یہاں ایک ہو گیا، ہو گئی ایک دائرے میں. پوری کائنات دائرے میں اللہ جو کر رہے ہیں وہ ہیں، اور ملائکہ کر رہے ہیں وہ بھی یہ ہیں. تم بھی کرو. تو آپ کہہ رہے ہیں اللہم صلی علی سیدنا. نہیں 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 نہیں، اللہ نے کہا کہ تم بھیجو اور آپ نے یہ نہیں کیا. آپ نے یہ نہیں کیا. یہ بی اور سی. آپ اللہ تعالیٰ نے یہ کر لیا، ملائک نے یہ کر لیا. اللہ نے آپ سے یہ کہا تھا اور آپ کا مطلب یہ تھا کہ بی اور سی کی طرف آپ جاتے. آپ یہاں سے بتاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بھیج رہا ہوں. نہیں، آپ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا میں بھیج رہا ہوں اور تم بھی بھیجو یہاں. اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ بجائے اس کے کہ یہاں پر بھیجتے، جیسا کہ حکم صادر ہوا ہے اللہ کا قرآن مجید میں، آپ لوٹا رہے ہیں اسی چیز کو اللہ کے پاس. وہاں نہیں جا رہے ہیں آپ جا رہے ہیں یہاں اللہ کے پاس. اللہم صلی علی. آپ اللہم چھوڑ کے نہیں کہتے کہ انا صلی علی، انا صلی، انا صلی، نحن صلی. یہ نہیں کہہ رہے آپ. اللہ نے کہا آپ کو بھیجو، تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ بھیجتے. نہیں، قانون نہیں ہے. آپ خاک کے پتلے ہیں. یہ نور ہے، نور من نور اللہ، نور علی نور. یہ نور کی باتیں ہیں. آئے خاک، آئے آدم، آپ کو اتنا مقام بھی نہیں ہے کہ آپ حضور کو کچھ بھیجیں. آپ فیض ان سے لیتے ہیں. آپ کیا آپ کچھ عطا کر سکتے ہیں ان کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام عطا کر دیا ہے کہ ان کے اللہ کے بعد اگر ہیں تو یہ ہے. پھر آپ کہاں پر اس میں کوئی حساب کتاب ہے؟ آپ کا مخلوق ہے. تو یہاں پر آپ کیا کریں؟ خاک. تو ہم اس کے قابل نہیں کہ ہم پیش کریں. تو ہم عاجزی سے کہتے ہیں کہ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ تو بھیج. اللہم صلی علی سیدنا محمد. تو مطلب یہ ٹرائنگل یوں ہو گیا. اللہ اور ملائکہ یہاں پر بھیج رہے ہیں حضور پہ. اللہ نے فرمایا کہ اے مومنو، اے انسانو، آپ بھی درود بھیجئے. تو آپ یہاں نہیں جا رہے ہیں، آپ واپس اللہ کی طرف جا رہے ہیں کہ اللہ میری جانب سے ادھر ہی بھیج دے. یہ کنیکشن نہیں ہے آپ کا، آپ نہیں دے سکتے. آپ لے سکتے ہیں، یہاں سے لینے کا مقام ہے. اللہ تعالیٰ حکم دیا کہ آپ بھیجو، تو آپ نے کہا کہ یا اللہ، یا رب، میں خاک، یہ زبان خاک، یہ گنہگار، ہم کیا دے سکتے ہیں؟ کیا پیش کر سکتے ہیں؟ ہم کتنا بھی ہو جائے ہم خاکی خاکی ان کی ذات کے سامنے، نور کے سامنے. یہ کیا حقیقت ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے حکم کر دیا یا اللہ کے بھیج، تو ہم کہیں گے ہم اس کے قابل نہیں. یا اللہ، اللہم صلی علی. On my behalf, please convey my regards and my salutations on Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے، اللہ نے کہا آپ کو، اور آپ نے اللہ کو کہہ دیا کہ میں اس کا مقام، میں اس کا اتنا نہیں ہے، اتنے درجہ، اتنی طاقت، اتنی ہمت، اتنی عزت کہ میں ان کو کچھ عطا کر سکوں. یا اللہ تو جانا، اور تیرا محبوب جانے، تو جانے، تیرا حبیب جانے. یا اللہ آپ جس طریقے سے بھیجنا آپ بہتر جانتے ہیں. یہ میرا مقام نہیں ہے.
یہ میری بات نہیں، مگر کم سے کم میں ادا کر رہا ہوں اللہ، اور میں بہاف میری طرف سے آپ بھیج دیجیے، کس طریقے سے بھیجنا ہے، کس چاہت سے بھیجنا ہے وہ آپ جانیں اور رکھیں۔ یہ ہوتا ہے مقام درود کا۔ کسی نے گنتی کر لیا، تصویر لے لیا، آج میں نے درود بھیجا، کس پہ بھیجا؟ حضور پہ بھیجا۔ آپ نے نہیں بھیجا، میں نے اللہ سے کہا، وہ بھیج رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اگر کسی نے یہ درود بھیجا ہے وہ اللہ کی طرف جاتا ہے، وہ ڈائریکٹ نہیں۔ آپ جو بھیج رہے ہیں تو اللہ کی طرف جاتا ہے کہ اللہ میری جانب سے، میری طرف سے وہاں پر درود بھیج۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اے بندے، میں نے تجھے کہا تھا، تو نے مجھے ہی لوٹا دیا، تو نے مجھے ہی یہ جاب بھی دے دیا، مجھے یہ کام بھی کرنے کے لیے دے دیا۔ میں تو ہمیشہ 24 گھنٹے زندگی بھر کے لیے بھیجتا رہا ہوں، کب سے، ازل سے۔ چلیے میں تیرے طرف سے وہاں پر بھی میں درود بھیج دوں گا، مگر ایک نہیں، تیرے ایک درود کو میں 10 درود بھیجوں گا، تیری ایک درود کے اوپر میں 1,00,000 درود بھیج دوں گا۔ تیری چاہت کتنی ہے کہ تو نے اپنے آپ کو وہ بھی مقام نہیں حاصل کر سکا کہ میں ان کے سامنے کیسے کھڑا، کس طریقے سے جا کے میں درود بھیجنا نہیں۔ آپ ان سے فیض لیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت لے لیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں پیدا کر کے ان سے کہہ دیجئے کہ ہم بھی ان کے عاشق ہیں، اتنا کر لیجئے، کافی ہے۔ درود ہمیشہ ہمیشہ، ہر نماز سے بڑھ کر، کبھی ہر ایک عبادت سے بڑھ کر، کیوں؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں اور ملائک بھیجا کرتے ہیں، کر رہے ہیں، ابھی بھی کر رہے ہیں۔ آپ جب درود پڑھتے ہیں یہ بھی اوپر گیا، پھر اللہ سے وہاں پر آپ درود پڑھ رہے ہیں، اللہ کے پاس گیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے آپ نے کدھر سے کنیکشن لگایا؟ اللہ نے آپ کو کہا، آپ نے اللہ سے کہا، اللہ نے وہاں پر بھیج دیا، اور ملٹیپلائی ایک جو ہے نا وہ بڑھ کر اتنا بڑا درود بن گیا، اتنا بڑا، اس کا اجر قیامت تک، قیامت کے بعد بھی، اس کے بعد بھی تا حیات باقی رہے گا۔ درود کرنا کیا چاہیے؟ ہمیشہ وضو سے رہیے، کوئی مشکل کی بات نہیں، باوضو 24 گھنٹے وضو کے ساتھ، حاجت پڑ گئی گئے وضو کر کے آ جائیے، وضو کرنے میں کوئی مشکل کی بات نہیں۔ جیسے بھی جاتے ہیں صابن سے ہاتھ دھوتے ہیں، 3 بار ناک سے پانی یہ کرتے ہیں، آپ کو اگل کرتے ہیں، ناک میں پانی صاف کرتے ہیں، اتنا سب کچھ کر کے تھوڑا سا پانی منہ پہ ڈالیے۔ اگر طریقے سے کر لیجیے تو طریقے سے اتنا تھوڑا سا کر لیجیے اور مسا کر لیجیے، اور پیر پانی، وضو ساکس پہنے ہوئے، جوتے پہنے ہوئے، ساکس کے اوپر ہاتھ ایسا پھیر لیجیے، کھڑے جہاں پر بھی باتھ روم میں گئے، بس ہاتھ دھو لیے، کلی کر لیجیے، ناک میں پانی ایک لیجیے، ایک مسا کر لیجیے، بس، اور اپنے جوتوں کے ساکس کے اوپر سے ہاتھ پھیر لیجیے، مسا ہو گیا، وضو ہو گئی۔ 2 منٹ بھی نہیں لگتے، 1 منٹ جتنا آپ وضو تو ہوتا ہے صابن وغیرہ سے، باتھ روم سے آ کے، پھر اور تھوڑا ایک مسا، اور پھر پیروں کا مسا، ایسا ختم۔ وضو سے رہیے۔ جب آپ وضو کے ساتھ درود شریف بھیجیں گے تو اس کی بات ہی اور ہے۔ بے خیال میں کہیں پروگرام دیکھ رہے ہیں، ٹی وی پہ چل رہا ہے، ہنس رہے ہیں، اللہم صلی اللہ اللہم صلی اللہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو درود بھیجنا نہیں، بلکہ یہ بہت ہی ایک ناقابل قبول عبادت ہے، جس میں آپ کہیں اور رہیں، زبان بند کریں، آپ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، اللہم صلی اللہ علیہ، کانسنٹریشن چاہیے۔ آپ کے آنکھوں کے سامنے حضور کا مقام رکھیے، پھر اللہ سے آپ التجا کر، اللہم صلی اللہ، یا اللہ یا رب، اس بندے کا، اس خاک بندے کا، اس گنہگار بندے کا میں اس کے قابل نہیں کہ حضور پہ آپ بھیج دیجیے، آپ بھیج دیجیے، آپ بھیج دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے جتنے بھی اعمال ہیں، سیاہ اعمال ہیں، ان کو نکال کر آپ کی زبان سے جو کلمات لگے ہیں، اللہ صلی اللہ، وہ وہاں سے وہاں کلیئر کر کے، فلٹر کر کے، پوری طرح آپ تاب کے ساتھ، روشنی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیں گے۔ یہ ہے لوگوں کو میں نے دیکھا، تسبیح پڑھ جا رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، فون پہ بات کرتے ہیں، تسبیح، یہ کیا تسبیح کر رہے ہیں صاحب؟ دنیا کو دکھانے کی تسبیح کر رہے ہیں؟ نہیں، میں دل سے کرتا ہوں، دل کی کوئی تسبیح نہیں ہوتی، دل کی کوئی تسبیح نہیں ہوتی، دل کی تسبیح نہیں ہوتی، زبان کی ادائیگی ہونا، اللہم صلی علی سیدنا، یہ کہنا ہے اللہم، ایسا نہیں منہ بن کر کے،
نماز میں بھی یہ جائز نہیں کہ آپ اللہ اکبر منہ بند کر کے دل میں پڑھنا نہیں ہے، ادائیگی ہونے چاہیے الحمدللہ کہ آپ کی آواز آپ کے کانوں تک جائے آہستگی کے ساتھ، یہاں تک جائے، ایسا نہیں کہ منہ بند کر کے. کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے اللہ اکبر وہ بھی نہیں، اللہ اکبر بھی اندر ہی، بعد میں جو بھی آیت پڑھ رہے ہیں سب کر رہے ہیں منہ بند. یہ یوگا کر رہے ہیں سب، ایک اچھا سا یوگا ہے آپ کے لیے، صحت کے لیے، سجدہ کر رہے ہیں، بلڈ سرکولیشن نیچے سے اوپر، مگر زبان سے ادائیگی نہ ہو تو عبادت نہیں ہے، نماز نہیں ہے. درود کا مقام بے حرمتی، بے ادبی، پیر پھیلائے، کبھی یوں بیٹھے ہیں کبھی ایسے بیٹھے ہیں، چائے پیتے پیتے درود کے لیے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر لیں کہ اب آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم دربار میں حاضر کھڑے ہیں، ان کے سامنے نظر نہیں اٹھ سکتی، سر جھکائے، دل جھکا، عشق اندر سے پیدا ہو، پھر اللہ کی طرف وہاں جا رہے ہیں، یا رب میں بھیج رہا ہوں یہ دنیا، بھیج دیجئے میری طرف سے، پوری طرح فلٹر کر کے، پوری طرح آب و تاب روشنی کے ساتھ، نور کو آپ اپنے نور کے ساتھ میرا درود بھیج دیجئے. اللہ تعالیٰ تو اس کو 10 گنا 100 گنا 1000 گنا بنا کے پیش کر سکتے ہیں. یہ ایک درود میں نے سنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، یہاں تک تو سب کو معلوم ہے. اس کے بعد دیکھیے مبارک وسلم کے بجائے بعدد کل ذرۃ 100,000 مرہ، یہ نیکسٹ اس میں بتاؤں گا اس کا کیا مقام، یعنی کہ جتنے ایٹمز ذرات ہیں ساری دنیا میں اس کے برابر، مطلب کروڑوں اربوں پتہ نہیں کتنے ہیں، جس کے انفینیٹیو کہتے ہیں، اس کے انفینیٹیو 0.000 ٹو دی پاور آف انفینیٹیو، کوئی حد ہی نہیں. یعنی کہ مطلب یہ کہ یا اللہ اتنے درود بھیج جتنے کے ذرات ہیں، یعنی کہ جتنے کے ساری دنیا کے جتنا بھی ہے. اور دوسرا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد معلومات، کہ اللہ آپ کو جتنے عدد معلوم ہیں، اللہ کی عدد کون اندازہ کر سکتا ہے؟ اللہ کی عدد کتنے ہیں وہ تو بلینس نہیں، خربوں اربوں زیرو لگاتے چلے جائیے ساری زندگی، وہ علم ہے. آپ اتنے درود بھیج دیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ، پتہ نہیں کس وقت کب اللہ تعالیٰ آپ کی زبان سن کے بھیج دے گا. تو مطلب یہ کہ آپ نے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بلکہ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑ. درود عشق کا مقام ہے، دل میں حضور کی محبت ہو تبھی تو درود بن سکتا ہے. زبان پہ حضور کی کبھی یہ بغاوت کرتے ہیں، حضور کے مقام کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں، حضور کچھ نہیں تھے، ان کو علم نہیں تھا، اور نماز میں بیٹھ کے تحیات میں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد کما صلیت علی اللہم صلی. کیا بھی یہ کیسی نماز ہے؟ نماز کے اندر ہی آپ درود بھیج رہے ہیں اور وہ زبان پہ کہتے ہیں کہ لوگوں یہ شرک، یہ بدعت، یہ مت کرو، ایسا مت کرو، وہ مت کرو، حضور کا مقام یہ ہے اور کچھ تو نہیں، اللہ 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 حضور کا کچھ. یہ کہنے والے لوگ آپ کی نماز بھی بگاڑ دیا، آپ کی سب کچھ بگاڑ دیا، آپ کی آخرت بھی بگاڑ دیا، آپ کی زندگی کا پورا مقام سب کچھ آپ کا گیا. نماز میں تو پڑھتے ہیں اللہم صلی علی، اور جب کہتے ہیں کہ حضور کا مقام نہیں آنا چاہیے، دماغ میں نہیں آنا چاہیے، یہ کیا ہے؟ حضور کے مقام کو پہنچنے تک انسان ہزار کروڑوں سال بھی اگر وہ زندہ رہے اور کتابیں پڑھے، اتنا علم حاصل کر لے، پھر بھی حضور کا ایک ایٹم کے برابر ان کا مقام حاصل نہیں کر سکتا. پھر کون جانتے ہیں؟ وہ جانے اور حضور جانے، اللہ جانے اور ان کا محبوب جانے، بس یہ دونوں ان کی بات. آپ کون ہو سکتے ہیں صاحب؟ یہ مٹی، یہ خاک کے پتلے بیٹھے کھڑے اپنے طرف سے فتوے جیسے کہ آپ نے اتھارٹی رکھ لی، ڈگری آئے نہیں، وہ بدعتی کہتے آپ تو ڈوبے ہیں، ہم تو ڈوبے ہیں سنم، تجھ کو بھی لے ڈیں گے. وہ تو غرق ہیں ہی، وہ جہنمی لوگوں کو بھی لے کے ڈوبتے رہتے ہیں، صرف بغاوت کرتے رہتے ہیں. میں یہی کہنا چاہوں، جب درود آپ پڑھیں گے تو
دل کے ساتھ عشق کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈوب کر احترام کے ساتھ، اور یہ کہنا کہ یا حضور میں آپ کے سامنے کھڑنے کے قابل بھی نہیں، میں آپ کے سامنے سر اٹھانے کے قابل بھی، نظریں بھی نہیں اٹھا سکتا، میں آپ کے دربار میں ایک بھکاری بن کر، آپ کے خادم بن کر میں آپ کے دربار میں سر جھکا کر آپ کے نام کے سامنے کھڑا ہوں، اور میں درود بھیج رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کو بھیج رہا ہوں، میں اللہ تعالیٰ آپ کو بھیج رہی ہوں، بس جزاک اللہ خیر. تھینک یو ویری مچ. مع السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.